الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم امیر جماعت اسلامی ضلع اٹک برادرم سردار امجد علی خان صاحب، حافظ محمد بلال قیم جماعت اسلامی ضلع اٹک اور حمید حیدر اعوان امیر جماعت اسلامی زون اور دیگر ذمہ داران جماعت اور ارکان جماعت، دو خصوصی مہم کی صورت میں یہ اجتماع ارکان اس کی تفہیم کے لیے اور اس کے لیے ذہنوں کو جسموں کو تیار کرنے کے لیے بنیادی طور پر اجتماع ارکان رکھا گیا ہے، اور اسی کے تناظر میں میں نے آپ کے سامنے سورہ صف کی دوسری رکوع کی کچھ آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ ارشاد باری ہے کہ ایمان والو، کیا میں تمہیں بتاؤں ایک ایسی تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا دے۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے سوال کیا، اور یہ سوال تشویق کے لیے، شوق دلانے کے لیے۔ عربی کے اندر یہ سوال کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے یہ سوال شوق دلانے کے لیے کیا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا دے۔ آپ سے اگر یہ کہے کیا میں آپ کو کوئی کھانے کی ایک ایسی چیزیں بتاؤں جس کھانے سے کینسر نہیں ہوگی، کینسر کی بیماری زندگی بھر نہیں لگے گی، تو ایک شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ یقیناً ایسا علاج، ایسی خوراک تو معلوم ہونی چاہیے۔ تو فرمایا کہ ایسی تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا دے۔ لیکن اس آیت کے ایک دوسرا مفہوم بھی خود بخود ذہن میں آتا ہے کہ اگر یہ تجارت تم نے نہ کی تو تم دردناک عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے، دردناک عذاب کے تم مستحق بن جاؤ گے۔ اس لیے یہ تجارت اپنے آپ کو دردناک عذاب سے بچانے کے لیے اللہ نے یہاں بیان کی ہے۔ اگرچہ اس تجارت کے کچھ اور فائدے بھی اللہ نے بیان کیے ہیں۔ ایک فائدہ یہ بیان کیا کہ تمہارے گناہ اللہ بخش دے گا، دوسرا فائدہ یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں حق کو غلبہ عطا کرے گا، دین اسلام غالب آئے گا۔ ایک فائدہ یہ بیان کیا کہ جنت کے ایسے باغات میں اللہ تعالیٰ تمہیں داخل کرے گا کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جن میں عمدہ محلات اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ لیکن ان سارے اس تجارت کے فائدوں سے پہلے اللہ رب العزت نے وہ منفی فائدہ بیان کیا، یعنی وہ منفی چیز، وہ نقصان دہ چیز جس سے بچنے کا فائدہ اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ لیکن اگر تم یہ نہیں کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس دردناک عذاب کا شکار ہو جاؤ گے۔ حقیقت میں
چند گنے چنے الفاظ ہیں ان آیات کے، لیکن اللہ رب العزت نے ایک پیمانہ امت مسلمہ کو دے دیا کہ جس آدمی نے بھی دردناک عذاب سے، جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس کو یہ تجارت لازماً کرنی ہوگی۔ اب تجارت کیا ہے؟ تجارت میں دو ہی چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ کے راستے میں اپنی مالوں اور جانوں کے ساتھ تم جہاد کرو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانو۔ یعنی یہ تجارت دو چیزوں کا نام ہے، ایک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اور دوسرا اللہ کے راستے میں مالوں اور جان کے ساتھ جہاد کرنا۔ جب ہم پھر پہلی آیت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو مخاطب نہیں کیا، یعنی ایسے نہیں کہا یا ایھا الناس هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، اے لوگو، اے انسانوں، کیا میں تمہیں ایک تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے؟ اور پھر کہا کہ اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، نہیں بلکہ یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ ہیں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ یہ بالکل وہی انداز ہے جو سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ اس سے یہ بات ہمارے سامنے آئی ہے کہ ایمان کی دو اقسام ہیں۔ ایک ایمان وہ ہے کہ جس کے نتیجے میں دنیا کے اندر ایک بندہ اہل ایمان کی صف میں شمار ہوتا ہے، اور وہ ایمان کیا ہے؟ بنیادی طور پر تین چیزوں کے حق ہونے کا اقرار کرنا۔ ایک آدمی جب کہتا ہے اللہ تعالیٰ اکیلی ذات ہے، واحد ہے، یکتا ہے، اپنی ذات اور صفات اور حقوق میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور تمام انبیاء بھی سارے برحق تھے، اور اس زندگی کے بعد آخرت کی زندگی ہے۔ یہ بنیادی طور پر تین عقیدے ہیں، باقی عقائد انہی میں شامل ہیں۔ ان کے ایک آدمی اقرار کر لیتا ہے تو اس کو مومن کہا جاتا ہے، اہل ایمان کی صف میں اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن محترم سامعین، حقیقی مومن صرف وہ نہیں ہے کہ جو صرف ان تین چیزوں کا اقرار کرے۔ حقیقی ایمان کی کچھ علامات اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کی ہیں کہ حقیقی ایمان کیا ہے، اور وہ علامات اس لیے ہیں کہ وہ کچھ کیفیات ہیں جو آپ اپنے جسم کے اندر، اپنے وجود کے اندر محسوس کر سکتے ہیں۔ کبھی آپ نے محسوس کی ہوں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس ایمان کی حفاظت کی فکر بھی کرنی چاہیے۔ وہ حقیقی ایمان کیا ہے اس کی تفصیلات میں ہم نہیں جاتے، میں صرف اشارات کی صورت میں آپ کے سامنے وہ حقیقی ایمان کی کچھ علامات رکھتا ہوں۔ اس حقیقی ایمان کی قرآن نے ایک صفت یہ بیان کی ہے کہ حقیقی مومن تمام اس کائنات میں ہر چیز سے زیادہ اللہ سے محبت رکھتا ہے، جس کی ایک علامت ہے۔ اس حقیقی ایمان کی ایک علامت یہ بیان کی کہ ان کے سامنے جب قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ حقیقی ایمان کبھی جسم کی کپ کپی میں اپنے ہونے کا احساس دلاتا ہے، کبھی آنسو بن کر آنکھوں سے گر کر اپنے ہونے کا احساس دلاتا ہے، اور کبھی یہ حقیقی ایمان اللہ کے راستے میں اپنی قیمتی متاع قربان کر کے اللہ کے پاس انسان کو لے جاتا ہے۔ اور اس حقیقی ایمان کا ایک منظر اگر آپ نے دیکھنا ہو تو فرعون کے اس دربار میں دیکھیں کہ جس میں سارے ملک سے آئے ہوئے جادوگر جو مال و متاع کے خواہش مند تھے، جن پر فرعون اس کی سلطنت کا ایک بڑا رعب و دبدبہ تھا، اس کے دربار میں آئے اور کہا کہ اگر ہم جیت گئے موسیٰ علیہ السلام سے تو ہمیں کچھ مال بھی ملے گا،
تو فرعون ان کو خوشخبری دیتا ہے کہ مال و متاع بھی ملے گا اور تم میرے مقرب بندوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ سب نے ایک دوسرے کو بڑی مبارکبادیں دیں اور بڑی توقع لے کر میدان میں آئے کہ آج ہم جیتیں گے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا اور ان کی لاٹھیوں کو نگلنے لگا تو فرمایا کہ یہ جو جادوگر تھے اللہ کے دربار میں جھک گئے، سجدے میں گر گئے، اور جب اٹھے اور فرعون نے انہیں کہا کہ میرے اجازت کے بغیر تم نے دین کیسے تبدیل کر لیا، اس جرم میں تمہیں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا مخالف سمت سے اور سولی پر لٹکا دوں گا، تو انہوں نے کہا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون، کوئی پرواہ نہیں، ہم اللہ کے پاس جانے والے ہیں۔ اور ایسی تقریر اور ایسی باتیں کی کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ کیسے اس ایمان نے ان کو جرأت و بہادری عطا کر دی۔ محترم سامعین، اس حقیقی ایمان کی بہت ساری صفات قرآن نے بیان کی ہیں، ہمارے لیے بیان کی ہیں۔ کاش ہم قرآن کو تدبر کے ساتھ پڑھیں اور کبھی تنہائی میں سوچیں اور بیٹھیں کہ یہ علامات میرے اندر کتنے موجود ہیں۔ اگر 50% ہیں تو اس کا مطلب ہے حقیقی ایمان 50% ہے، اگر 60% ہے تو اس کا مطلب ہے 60%، اور اگر محسوس ہی ہوتا ہے کہ یہ علامات تو میرے اندر ہیں ہی نہیں، تو حقیقت میں کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے، فی الفور اپنی ایمان کی تجدید کر کے ان صفات کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیں، انسانی زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے، انسان کے پاس، ہمارے پاس سب سے قیمتی اگر کوئی متاع ہے تو وہ ایمان ہے۔ انسان کی موت وہ اس کے پاؤں کے جوتے کے تسمے کے بھی قریب ہوتی ہے، لیکن اس کو اس کا احساس نہیں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضاء الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی کی تفسیر میں بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ انسان بڑے بڑے منصوبے بنا رہا ہوتا ہے اور اس کی موت اس کی اپنے وجود کے اندر اپنا کام کر رہی ہوتی ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ میری موت اندر پیدا ہو چکی ہے، کسی کینسر کی شکل میں، کسی دل کی بیماری کی صورت میں، کسی اور شکل میں جسم میں پرورش پا رہی ہوتی ہے، اپنے منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ ممکن ہے کہ کچھ دن یا چند مہینے اس کے رہتے ہوں، لیکن اس کے منصوبے بڑے طویل ہوتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کبھی یہ موت کے اسباب اندر سے نہیں باہر موجود ہوتے ہیں۔ ایک آدمی کو پتہ نہیں ہے چند لمحوں بعد باہر سے کوئی چیز اس کے لیے موت کا باعث بن جائے گی، کبھی سبب اندر سے بن جاتا ہے، کبھی باہر سے۔ اس کے اندر ایک انسان اپنی زندگی گزار رہا ہے، اس لیے اپنے ایمان کے بارے میں بہرحال فکر مند ہونا چاہیے۔ اور اسی کو قرآن نے کہا کہ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، حقیقی ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پھر یہاں ماشاءاللہ علماء کرام بھی بیٹھے ہیں، تو ایک اہم نقطہ میں ان کے سامنے رکھوں کہ یہاں آیت کا ترجمہ تو ہم کرتے ہیں تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جہاد کرو، یعنی امر کے صیغے ہم استعمال کرتے ہیں ترجمے میں، لیکن الفاظ تو مضارع کے ہیں۔ تؤمنون باللہ، تم ایمان لاتے ہو اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور تم جہاد کرتے ہو اللہ کے راستے میں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ محترم سامعین، جس وقت یا ربی کا اسلوب ہے امر کے اندر نصیحت شامل ہو تو اس کو پھر امر کی صیغے میں نہیں استعمال کیا جاتا بلکہ مضارع کی صیغے میں استعمال کر لیتے ہیں۔ گویا اللہ رب العزت انتہائی مشفقانہ انداز میں اہل ایمان کو یہ کہہ رہا ہے، یہ ایک عجیب و غریب انداز میں نصیحت ہے کہ تم اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، یعنی حقیقی تم ایمان لے آؤ، اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ تم جہاد کرو۔ قرآن میں جب بھی جہاد کا ذکر ہے تو جان کے جہاد سے پہلے اللہ نے مال کے جہاد کا ذکر کیا ہے۔ جہاد کس لیے ہو؟ فی سبیل اللہ۔ فی سبیل اللہ کا مطلب ہے لِأَعْلَىٰ کلمۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے تم جہاد کرو، یعنی تم اس لیے جہاد کرو کہ اللہ کا دین اللہ کی زمین پر پھیلے اور اس کی حکمرانی قائم ہو جائے۔
اور باقی جتنے بھی ادیان ہیں وہ اس کے ماتحت ہو کر زندگی گزاریں، نہ کہ دین باطلہ کی ماتحتی میں دین اسلام زندگی گزارے۔ اور حقیقت میں اس دین کا مزاج ہی ایسا ہے کہ یہ ماتحت ہو کر زندگی نہیں گزار سکتا۔ اس کا مزاج یہ ہے کہ حاکم بن کر ایک غالب حیثیت کے اندر ہی مکمل طور پر اس کے مطابق زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ اس کے لیے ایک آدمی جو بھی کرتا ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ کفار کے ساتھ اگر لڑائی ہو تو اس کو قتال فی سبیل اللہ کہیں گے، اور اگر اپنے ہاتھوں کے ساتھ یہ جہاد ہو تو ہاتھوں کا جہاد ہے، ذہن کے ساتھ کوئی سوچے گا تو یہ ذہن کا جہاد ہے، زبان سے اگر بولتا ہے تو یہ زبان کا جہاد ہے، اور اگر مال اس راستے میں خرچ کرتا ہے تو یہ مال کا جہاد ہے۔ اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وسیع کر دیا، سب سے بڑا جہاد نفس کے خلاف جہاد قرار دیا، جو ہر وقت کا جہاد ہے۔ یہ نفس امارہ ہمیشہ آدمی کو اپنے راستے پر لگانے کی کوشش کرتا ہے، یہ دنیا کی طرف اس کو مائل کرتا ہے، اللہ کے راستے میں قربانیوں سے اس کو روکتا ہے، یہ اس کے سامنے بڑے بڑے منصوبے رکھتا ہے۔ اس کو قابو میں رکھنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑے خوبصورت شعر میں کہا کہ ہوس چھپ چھپ کے بنا لیتی ہے دل میں تصویریں۔ بعض اوقات اللہ کے راستے کا مجاہد بھی اس کے دل میں بھی یہ دنیا کی ہوس مختلف تصویریں بنا لیتی ہے، اور ایک آدمی اسی مال و زر کے دائرے کے اندر پھنس جاتا ہے اور اسے محسوس بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے اس نفس کے خلاف جہاد کرنا یہ مشکل ترین جہاد بھی ہے، لیکن اہم ترین جہاد بھی ہے۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت اگر چاہے تو اپنی اس دین کی ضروریات اپنے غیب کے خزانوں سے بھی پوری کر سکتا ہے، اس دین کے غلبے کے لیے فرشتے بھی بھیج سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ سنت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غیب سے مدد بھی بھیجتا ہے، فرشتے بھی نصرت کے لیے آتے ہیں، لیکن اس وقت جب اہل ایمان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی دین کے راستے میں پیش کر لیتے ہیں۔ آپ نے ایک مشہور واقعہ سیرت کا پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ ایک غزوے کے اندر جب مسلمانوں کے پاس سے پانی ختم ہو گیا اور پانی کی سخت ضرورت تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی۔ آپ نے لوگوں سے کہا کہ جس کے پاس جتنا بھی پانی ہے وہ لا کر اس برتن کے اندر ڈال دے۔ کسی کے پاس گھونٹ تھا، کسی کے پاس 2 گھونٹ تھا، تھوڑا تھوڑا پانی تھا، وہ سب نے لا کر اس برتن کے اندر ڈال دیا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس پانی کے اندر رکھا، اور آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے نکلنا شروع ہو گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے تمام برتن بھر لیے، اپنی ضروریات بھی پوری کر لیں، وافر پانی اللہ نے دے دیا۔ یہ اسوہ ہمارے سامنے کیا بات رکھتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ نمونہ، آپ کا تو یہ معجزہ تھا۔ ہمیں تو اس بات کا یقین ہے کہ آپ خشک برتن کے اندر بھی ہاتھ رکھتے تو پانی کے چشمے پھوٹ نکلتے۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے خشک لاٹھی سے، خشک پتھر سے اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے نکال دیے تھے، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی ایسا معجزہ نہیں کر سکتے تھے؟ لیکن آپ نے ایک درس دیا کہ جو تمہارے پاس ہے، اگرچہ ایک بوند ہے، وہ اللہ کے راستے میں پہلے پیش کر دو، اس کے بعد اللہ رب العزت اس کو چشموں کی صورت میں بڑھا دے گا تو تمہاری ضروریات پوری کر دے گا۔ محترم سامعین، سب سے مشکل کام اس راستے میں شاید جان کی قربانی سے بھی زیادہ مال کی قربانیاں ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے جان کی قربانیوں سے پہلے مال کی قربانیوں کا ذکر کیا، اور یہ اس مرد مجاہد کی تربیت ہوتی ہے تاکہ جو اس راستے کے اندر اپنی قیمتی مال و متاع کو وہ قربان کرے اور ان آلائشوں سے اپنے آپ کو پاک کرے اور اپنے مخلص ہونے کا
نمونہ دے۔ آپ نے اگر سورہ حدید کا مطالعہ کیا ہو، اگر نہیں کیا تو ضرور اس کا مطالعہ کرے۔ اس سورہ مبارکہ پوری سورت کا یہی ایک مضمون ہے کہ مخلص ایمان کی، اخلاص کے ساتھ ایمان کی دعوت دی گئی ہے۔ اور پھر آپ اس کو اگر پڑھیں تو اس میں اخلاص کی سب سے یہی بڑی علامت اللہ نے پیش کی کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو۔ اور وہاں اللہ رب العزت نے ایک اور بات بھی کی جس کو ہم لوگ اگر پڑھتے ہیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ہم پر بڑی مہربانیاں کی۔ اگرچہ ہر تحریک کے کارکن کا یہ جذبہ ہوتا ہے اور اس کی دعائیں بھی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے دین کو غالب کر دے، اس کی آنکھوں کے سامنے غالب کر دے، لیکن وہاں اللہ رب العزت نے ایک اور پیمانہ ہمارے سامنے رکھا ہے۔ فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی واللہ بما تعملون خبیر۔ تحریک کے راستے میں دو مرحلے آتے ہیں۔ ایک مرحلہ وہ ہوتا ہے کہ جب دین مغلوب ہوتا ہے اور ادیان باطلہ وہ غالب ہوتے ہیں، اور ایک مرحلہ وہ بھی کبھی آ جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کر لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ اس فتح سے پہلے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں اور قتال فی سبیل اللہ کرتے ہیں، کفار کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، تو وہ لوگ کہ جو فتح کے بعد مال خرچ کریں گے اور قتال کریں گے، جہاد کریں گے، تو فرمایا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ فتح سے پہلے جو لوگ اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے، حق کے غلبے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، جہاد اور قتال کرتے ہیں اور مال خرچ کرتے ہیں، ان کا اجر بہت زیادہ ہے، یعنی اس کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے، اس نسبت کو ہی ہم قائم نہیں کر سکتے کتنا بڑا اجر ہے۔ تو یقیناً تحریک اسلامی کے وہ کارکن جو آج کی دنیا میں کہ جب کفر کا غلبہ ہے اور یہ مغلوب ہیں، اللہ کے راستے میں جدوجہد کر رہے ہیں اور مال خرچ کر رہے ہیں، ان کا اجر ان سے بہت زیادہ ہے جو غلبہ دین کے بعد لوگ مال بھی خرچ کریں گے اور کوشش بھی کریں گے تو ان کو اجر ملے گا۔ اجر اللہ ان کو بھی عطا کرے گا۔ اللہ رب العزت کسی کے کام کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تھوڑا سا بھی عمل ہو، اس کی رضا کے لیے ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا کرتا ہے۔ لیکن یہ فتح سے پہلے لوگوں کو جو اجر ملے گا، بعد والوں کو کبھی نہیں ملے گا۔ محترم سامعین، جب دین غالب آ جاتا ہے تو پھر تو بڑی بڑی ہستیاں، بڑے بڑے سرمایہ دار اور بڑے بڑے مالدار لوگ دین حق کے اس دائرے میں آ جاتے ہیں، قربانی بھی دیتے ہیں۔ ہمارے مربی نے ایک دفعہ یہ بات بیان کی کہ ایک بہت بڑے سیاسی لیڈر جو کئی دفعہ قومی اسمبلی کا ممبر بھی رہا، ایک دفعہ کسی کام کے لیے ہم اس کے پاس گئے، اس کی بیٹھک میں بیٹھا ہوا تھا، تو کہتے ہیں کہ لائبریری میں نے دیکھا کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں۔ تو جب میں نے اس سے ملاقات کر لی تو آخر میں نے کہا کہ حضرت، جس شخص نے یہ کتابیں لکھی ہیں اس نے ایک تحریک بھی بنائی ہے، جماعت بھی بنائی ہے۔ وہ مسکرایا اور کہا کہ انشاءاللہ فتح مکہ کے بعد ہم بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ فتح کے بعد بہت سارے لوگ شامل ہو جاتے ہیں، لیکن فتح سے پہلے اس تحریک کا مزاج یہ رہا ہے کہ فتح سے پہلے اس کے ساتھ اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو متوسط طبقہ کے ہوتے ہیں یا معاشرے کے پچھے لوگ ہوتے ہیں۔ بہت کم ان کے اندر عبد الرحمن ابن عوف اور عثمان غنی جیسے مالدار ہوتے ہیں، لیکن اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے اور انہی کے مال سے اللہ تعالیٰ اس دین حق کو غلبہ عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سعادت انہی لوگوں کے اندر، ان کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو مقرر کرتا ہے۔ محترم سامعین، اس وقت جماعت اسلامی کس محاذ پہ کھڑی ہے، کس مقام پر کھڑی ہے؟ ذمہ دار لوگوں کی ضرورت ہے، ان پر یہ لازم ہے کہ اپنے ارکان کو یہ بات صاف صاف اس کے سامنے وہ رکھیں۔ دیکھیں، جماعت اسلامی کے لیے جو پیسے کی ضرورت تھی، ایک وہ وقت تھا کہ دنیا کے ہر کونے سے پیسہ آنا انتہائی آسان تھا، لیکن اس وقت
ایک پوری منصوبہ بندی کے تحت ان راستوں کو تقریباً مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، اور وہ پیسہ اب جماعت کو نہیں ملتا، اور یہ پیسہ کسی حکومت سے نہیں ملتا تھا۔ جماعت ہی کے ہمدرد لوگ جو بیرون ملک تھے اپنی کمائی میں سے ایک بڑا حصہ اس تحریک کو دیتے تھے، وہ راستے بند کر دیے گئے، اور آنے والے ادوار میں مزید اس میں سختیاں کی جائیں گی۔ اس لیے جماعت اسلامی کے لیے اب ایک ہی راستہ بچا کہ وہ اپنے ارکان سے یہ بات کرے اور ان کے سامنے اپنی ساری ضروریات اور مسائل رکھے کہ اس تحریک کو اگر اس باطل نظام کے سامنے ہم نے زندہ رکھنا ہے، اور انشاءاللہ رکھنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں قرون اولیٰ کی تاریخ پڑھنا ہوگی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی مثالیں، ان کی زندگیوں کے نمونے اپنے سامنے رکھنے ہوں گے، اور ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ اس جماعت اسلامی نے اس دور کے اندر بھی، اب موجودہ دور میں بھی ایسے لوگ پیش کیے جنہوں نے اس دور کی مثالیں اگر صحابہ کی نہیں تو تابعین تابعین کے دور کی مثالیں بیان کی ہیں۔ میں اپنے ایک رکن کی بات کرتا ہوں جس کا اپنا گھر نہیں ہے، کرائے کے مکان کے اندر رہتا ہے، اس کے صرف 10 مرلے کا ایک پلاٹ تھا، تو میں نے اسے پوچھا کہ وہ مکان کب تعبیر کرنا ہے، تو اس نے کہا کہ وہ تو میں نے الخدمت فاؤنڈیشن کو مسجد کے لیے دے دیا ہے، 1 انچ زمین اس زمین پر اس کی نہیں ہے، لیکن اس نے کہا وہ تو کئی سال پہلے میں نے الخدمت فاؤنڈیشن کو دے دیا، وہاں انشاءاللہ مسجد تعمیر کرنی ہے۔ محترم سامعین، ایسے مخلص کارکنوں کی وجہ سے اللہ رب العزت اس تحریک کو تقویت دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر ایک کھجوروں کے بڑے ڈھیر پر ایک مزدور صحابی کی کھجوروں کو بکھیرا اور فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اس آدمی کے صدقے کی وجہ سے اللہ رب العزت باقی لوگوں کے صدقے کو بھی قبول کر لے گا۔ تو اس طرح کے اخلاص کے نمونے بھی آتے ہیں، لیکن بہرحال عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم لوگ بڑی بڑی قربانیاں بھی دیتی ہیں، جس کی وجہ سے ظاہراً جو اسباب کی دنیا میں مسائل ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس تحریک کے وہ پورے کرتا ہے۔ محترم سامعین، تحریک کے لوگ کہاں سے پیسے دیں؟ کچھ باتیں میں اپنے دل کی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو تقریبات پر اخراجات کرتے ہیں وہ اگر نہ کریں اور جماعت اسلامی کو ہم دے دیں تو انشاءاللہ اس جماعت اسلامی کی ساری ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ یہ جو مہمات ابھی فی سبیل اللہ مہم آ رہی ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری ضروریات پوری ہو جائے گی۔ یعنی 350 سے زائد جماعت اسلامی کے ضلع اٹک میں رکن ہیں، اور 40 لاکھ کے کوپن آئے ہیں، ان کو اگر تقسیم کیا جائے تو شاید 10-12 ہزار فی رکن یہ پیسے بنتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک پریشانی سی لاحق ہوتی ہے جو بھی رکن سنتا ہے کہ ایک مالی مہم درپیش ہے، جبکہ یہ تحریک اس میں جب ہم آئے، بلکہ دین اسلام کے دائرے میں جب ہم شعور کے ساتھ آئے، دراصل ہم نے اپنے مالوں اور جانوں کا جنت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ سودا کر لیا ہے۔ اٹک کے اجتماعی ارکان میں بھی میں نے یہ بات کی، اور اپنی مثال بیان کرنا بہت بری بات ہوتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں تحریک کے آدمیوں کو بہرحال ان تکلفات سے نکلنا ہوگا۔ یہ مین حسین کے جی سامنے بیٹھے ہیں، ایک دفعہ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو باہر سے تجھے شادیوں کے کارڈ تو آتے ہوں گے، میں نے کہا بہت زیادہ آتے ہیں، تو کہا کیا کرتے ہیں ان سے؟ میں نے کہا ضائع کر لیتا ہوں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں، ان کو سنبھال کر رکھو، کل تمہارے کسی بیٹے کی جب شادی ہوگی تو تم نے ان سب کو دعوت پہ جو ہے نا شریک کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کہ میں کئی سال اس کمائی جمع کرنے میں لگا دوں کہ پھر جب میرے گھر میں یہ خوشی آئے گی تو ایک بہت بڑی میں دعوت کروں گا اور یہ لوگوں کے پھر میں بدلے چکاؤں گا۔ محترم سامعین، تحریک کے کارکن کے لیے بالکل سادہ زندگی گزارنا اسے چاہیے۔ اسے اللہ نے مالی طاقت دی ہو تو بڑے بڑے پروگرامات کرے، لیکن نہ دی ہو تو اس میں اس کو کیا ضرورت ہے کہ اتنے بڑے بڑے پروگرامات کرے۔ میں اللہ کے فضل و کرم سے فخر کے ساتھ ہی کہتا ہوں کہ میں نے آج تک نہ کبھی قربانی کا کوئی حصہ کیا ہے، میں نے آج تک نہ کوئی زکوٰۃ دی ہے،
میں نے آج تک نہ کسی اپنے بچے کا عقیقہ کیا ہے، اپنے بچوں کے ختم پر کبھی میں نے کوئی پروگرامات نہیں کیے۔ گھر میں کھانا پکا لیتے ہیں، خود ہی کھا لیتے ہیں، اور مجھے آج تک کسی بندے نے یہ گلہ نہیں دیا، یا میں نے اس کی محسوسات سے یہ محسوس کیا ہو کہ ہر دعوت میں یہ خود چلا جاتا ہے، کبھی ہماری دعوت اس نے نہیں کی۔ جس نے اگر پورے شعور کے ساتھ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کام کرنا ہے تو اسے تو اپنے وقت کا بڑا حصہ اللہ کے راستے میں قربان کریے۔ بے اموالکم، جانیں اور مال کس لیے اللہ نے ہمیں دیے ہیں۔ اس لیے محترم سامعین، برائے میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ آپ ایک بڑے عزم لے کر اٹھے ہیں۔ اس وقت آپ کا مقابلہ بڑی بڑی عالمی طاقتوں کے ساتھ ہے، جن کے پاس جو ہے نا پیسے کی ریل پیل ہے۔ جب ہم الخدمت فاؤنڈیشن کے تحت کرونا فنڈ کے اندر مال تقسیم کر رہے تھے اور فوڈ پیکج دے رہے تھے، تو آپ کو پتہ ہے کہ حکومت پاکستان نے کتنے پیسوں کا اعلان کیا تھا؟ 1200 ارب روپے کا اعلان کیا تھا۔ اگرچہ کسی کو ملے کسی کو نہیں ملے، وہ بھی ہمارے تھوڑے پیسے کی وجہ سے برکت ہوئی، اس کے اثرات معاشرے میں نظر آئے۔ ہمارا ان لوگوں کے ساتھ مقابلہ ہے، جب ہم 1000 گنتے ہیں تو وہ اربوں میں ہوتے ہیں، اور پھر بڑی بڑی طاقتیں، عالمی طاقتیں ان کے ساتھ ہیں، میڈیا ان کے ساتھ ہے، اور یہ باطل کے ساتھ جنگ تو ہم نے کرنی ہے۔ تو پھر ہم یہ کیسے جنگ کریں گے؟ اگر ہماری شادیاں بھی اسی طرح ہوں، ہمارے ولیمے بھی اسی طرح ہوں جس طرح لوگ کرتے ہیں، ہمارے گھروں کے اخراجات بھی اسی طرح ہوں جس طرح لوگ کرتے ہوں، اور ہمارے معیار زندگی بھی اس کو برقرار رکھتے ہوئے ہم معاشرے کا مقابلہ کریں، تو پھر اللہ کی سنت تو یہ نہیں ہے۔ اللہ کی سنت تو پھر یہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے، اور ان کی جگہ کوئی اور لوگ اللہ تعالیٰ اس دین کی سربلندی کے لیے لاتا ہے۔ پھر وہ مال بھی خرچ کرتے ہیں، پھر وہ سادہ زندگی کو ان تکلفات سے بھری زندگی پر ترجیح دیتے ہیں، اور پھر ان کے اپنے مال میں سے مال نکال کر اللہ کے راستے میں وہ مال خرچ کرتے ہیں۔ محترم سامعین، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی زندگی ہمارے لیے نمونہ بنایا گیا ہے، تو نمونہ کسے کہتے ہیں؟ نمونوں سے کہتے ہیں جس کو آدمی سامنے رکھ کر اس کو اختیار کرتا ہے۔ اس نمونے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے مالدار ترین انسانوں میں سے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب نکاح کیا تو قرآن نے خود کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے نادار پایا فاغنا، پھر غنی کر دیا۔ لیکن جب آپ طائف کے لیے سفر پر روانہ ہوئے تو سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ آپ کے پاس ایک گدے کی سواری بھی میسر نہیں تھی، آپ کو سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ ہو گیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے، لیکن سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اور اپنی زندگی میں پہلی دفعہ کہا، آپ ہمیشہ یہ چھپاتے تھے کہ کس کے ساتھ لڑنا ہے، کہا کہ قیصر روم کے ساتھ لڑائی کرنی ہے، اس لیے بڑے مال کی ضرورت ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اپنے گھر سے سارا مال جب جمع کیا تو سر کے اوپر ایک چھوٹی سی گٹھری تھی جو باندھ کر وہ آئے، کوئی بہت بڑا سامان نہیں تھا جس کے لیے کچھ غلاموں کو بلایا گیا، وہ سارا سرمایہ تھا۔ اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت جو ہے نا وضاحت کی ایک حدیث کی۔ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں اس طرح ہو کہ جس طرح ایک اجنبی یا مسافر ہے، تو یہ میں نے کہیں پڑھا تھا، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم اپنے گھر کا سارا سامان جمع کر کے سائیکل پر رکھ کر اگر لے جا سکتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کے مطابق تمہاری زندگی ہے، لیکن ایک سائیکل پر تمہارا سامان نہیں جا سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری زندگی مسافر کی طرح نہیں ہے۔ اور آج ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں، ہماری زندگیوں کے اندر کتنے بڑے تکلفات آ چکے ہیں۔ محترم سامعین، سید منور حسن رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹی کی شادی تھی، اور انہوں نے آرمی چیف کو بھی دعوت دی، صدر وزیر اعظم کو بھی دعوت دی، دنیا کے پاکستان کی ساری سیاسی پارٹیوں کے اور دینی پارٹیوں کے امیروں کو بھی دعوت دی، لیکن ولیمے کے اندر چائے اور بسکٹ انہوں نے پیش کیا۔ یہ قلندر، اس نے جو زندگی گزاری، قرون اولیٰ کی یاد ہمارے سامنے تازہ کرتی ہے۔ کیسی فخر کی زندگی اس نے گزاری اور کیسی جرت کی زندگی اس نے گزاری۔
باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نے اس کو للکارا، لیکن امت کے لیے، ہمارے لیے ایک مشکل ترین نمونہ چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ اس لیے محترم سامعین، ایک بات میں کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کو ہمارے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی بہت بڑے مالدار آدمی کا دل پھیر دے اور ہماری ساری قربانیوں کے کئی گنا زیادہ وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کر لے۔ فرمایا کہ انسانی قلب رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہوتے ہیں، اس کی مرضی ہے جس طرح ان کو وہ پھیر دے۔ 2 چیزیں آپ کے سامنے رکھیں۔ اللہ رب العزت مال کے خرچ کرنے میں ہمیشہ 2 چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں اور اس کے مطابق اجر بھی عطا کرتے ہیں۔ ایک یہ، اور یہ دونوں چیزیں انسانوں سے پوشیدہ ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ دینے والے کا جذبہ کیا تھا۔ اب جذبوں کی بات اب اگر آپ کریں تو جو ہے نا، یہ جذبے ہی انسان کے اجر کو بڑھا بھی دیتے ہیں، کم بھی کر دیتے ہیں۔ کیفیات کیا تھی؟ اب کیفیات کی میں بات کرتا ہوں، کئی تاریخی واقعات میرے سامنے آتے ہیں، ایک صرف میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ حضرت ابو دختہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ الحدید کی آیت جب پڑھی سنی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے تو اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا کر واپس کرے، دے دے۔ تو بڑا عجیب کیفیت پیدا ہوئی کہ اللہ اس پوری کائنات کا رب اور وہ قرض مانگتا ہے۔ دیکھیں، قرض آپ کا کوئی قریبی دوست مانگتا ہے، بعض اوقات تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی پر جب مصیبت آتی ہے تو اس کے قریبی لوگ خود اس کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں، پیسوں کی پیشکش کرتے ہیں کہ اگر ضرورت ہو تو ہم پیش کریں۔ اور اگر قریبی کوئی محبوب قرض مانگ لے تو کیا کیفیات ہوتی ہیں۔ ابو دختہ کے دل میں بھی عجیب و غریب کیفیات پیدا ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بڑی حیرت سے کہا کہ اللہ قرض مانگتے ہیں؟ فرمایا، ہاں ابو دختہ، اللہ قرض مانگتا ہے۔ کہا، یا رسول اللہ، میں اپنا گھر اور میں اپنا باغ اللہ کو قرض دیتا ہوں۔ اچھا، وہ باغ بھی کوئی اضافی پراپرٹی نہیں تھی اور وہ گھر بھی کوئی اضافی پراپرٹی نہیں تھا، یہ ان کا وہ گھر تھا جس میں خود رہائش پذیر تھے، یہ وہ مال تھا جو خود ان کا ذریعہ آمدن تھا، وہ باغ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں نہیں کہا کہ جذباتی نہ ہو، آپ نے ان کو دعا دی۔ پھر ابو دختہ اب بھاگتے ہوئے آتے ہیں، اور جب آدمی بہت زیادہ خوش ہو نا تو بعض اوقات بیتابی سے وہ یہ انتظار نہیں کر سکتا کہ گھر کے پاس میں جاؤں اور جو ہے نا میں جو ہے نا بات کروں، پہلے ہی بولنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک بچہ جب کلاس میں پہلے نمبر پر آ جائے امتحان کے اندر اور اس کو یقین بھی نہ ہو تو وہ دوڑتے ہوئے جاتا ہے، دور ہی سے کہتا ہے کہ ہم پہلے نمبر پر آ گیا۔ اب ابو دختہ جا رہے ہیں، 600 کھجوروں کا باغ ہے، اپنا خوبصورت گھر ہے اس کے اندر۔ اب اگر اللہ کو دینے کے بعد بھی اس میں داخل ہوں تو کوئی منع تو نہیں ہے، لیکن یہ فقہ نہیں تھا، یہ عشق تھا۔ باہر سے بیوی کو کہتے ہیں کہ ام دختہ باہر نکل، یہ گھر اور یہ باغ تو اللہ تعالیٰ کو میں نے قرض دے دیا ہے۔ وہ عظیم خواتین تھیں، اس نے کہا کہ ابو دختہ مبارک ہو، بڑا اچھا سودا کیا ہے تو نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ محترم سامعین، یہ تحریک تو ایسے لوگوں سے پروان چڑھتی ہے جو اپنی قیمتی متاع بھی اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں اور بعض اوقات اپنی ضرورت کی جو چیز ہوتی ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں قربان کر لیتے ہیں۔ اس لیے ایک تو اللہ تعالیٰ اخلاص دیکھتا ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ نسبتیں دیکھتا ہے کہ ایک آدمی جو مال خرچ کیا ہے اس کی کل مال کے ساتھ کیا نسبت ہے، اللہ تعالیٰ اجر اس کے مطابق دیتا ہے۔ مثلا ایک آدمی کے پاس 1 کروڑ روپے ہے، اس نے 50 لاکھ روپے اللہ کے راستے میں خرچ کر لیا، اور دوسرے کے پاس 1000 روپے ہے، صرف 1000 روپے، اس نے پورا 1000 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کر لیا، تو 50 لاکھ والے کو 1000 والے کی اجر کا نصف اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، کیونکہ 50 لاکھ والے نے اپنا آدھا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور 1000 والے نے اپنا پورا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ غزوہ تبوک میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آدھا مال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کل مال سے زیادہ تھا، لیکن اللہ رب العزت نے
اگر زیادہ اجر دیا ہے تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ یہ ہمارے ذہن میں تو آتا ہے متقی جو تہجد گزار ہو، باقی یہ بھی ضروری ہے۔ متقی وہ جو قرآن کی تلاوت بہت زیادہ کرتا ہو، یہ بھی تقویٰ کے لیے ضروری ہے۔ لیکن سورہ آل عمران میں تو اللہ تعالیٰ نے ان متقی لوگوں کا ایک اور ہی رخ بیان کر دیا، شاید اس کی طرف معاشرے کی توجہ بھی نہیں تھی۔ فرمایا متقی وہ لوگ ہیں جو تنگ حالی میں بھی اور خوشحالی میں بھی مال خرچ کرتے ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جب مالدار ہوتے ہیں پھر بھی مال خرچ کرتے ہیں، اور جب غریب اور ناچار ہو جاتے ہیں پھر بھی مال خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو پینے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے محترم سامعین، یہ جماعت اسلامی بھی اپنے مزدور سے بھی فنڈ مانگتی ہے کہ تم 600 روپے جو کماتے ہو اس میں سے اگر 50 روپے بھی دے دو، 10 روپے بھی دے دو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں شاید بہت بڑا اجر عطا کر دے اس سے جس کی بڑی تنخواہ ہے، اور اس میں سے تمہاری نسبت سے کم مال نکالتا ہے، اگرچہ مالیت کے لحاظ سے وہ بڑا مال ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کی کل مال آپ اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتے ہیں اس کی نسبت کیا ہے، اس نسبت کو لازمی دیکھا کریں۔ بعض اوقات اس اجتماعی زندگی میں جب لوگ 500 روپے خرچ اللہ کے راستے میں دے رہے ہوتے ہیں، اور میرے پاس ایک بڑا مال ہوتا ہے اس میں سے میں 5000 دے دیتا ہوں، تو وہ ساتھی بھی بڑی عزت و احترام کرتے ہیں، اور میں بھی بعض اوقات سوچتا ہوں کہ اوروں نے 500 روپے دیے اور میں نے 5000 دے دیے، ممکن ہے اس موقع پر 5 لاکھ روپے بھی اگر میں دینا چاہتا تو دے سکتا تھا۔ کسی کو اگر معلوم نہ بھی ہوا، اللہ رب العزت تو جانتے ہیں نا، اس کو تو معلوم ہے کہ اس وقت میں کتنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتا ہوں۔ محترم سامعین، ہم نے جانتے بوجھتے پورے شعور کے ساتھ، دیکھیں ہم دین اسلام میں تو اس لیے آئے کہ ہم مسلمان گھرانے میں ہم پیدا ہوئے، لیکن جماعت اسلامی میں ہم اس لیے آئے کہ ہم نے مطالعہ کیا، ہم نے اس کو برحق سمجھا، اور پوری یکسوئی کے ساتھ ہم اس تحریک کے اندر شامل ہو گئے ہیں۔ آپ کو جانتے ہیں کہ جب اس کی تاسیس رکھی جا رہی تھی، سب سے پہلے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور بھیگتی آنکھوں کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھا۔ آج تو ہم حلف اٹھاتے ہیں نا، ان کا حلف کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب پورے شعور کے ساتھ گویا ہم دین اسلام میں آئے ہیں، ہم نے اپنی جانوں اور مالوں کا سودا پورے شعور کے ساتھ اللہ کے ساتھ کر لیے ہیں۔ اس لیے اس تحریک کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ان کو استعمال بھی کیا جائے، لیکن سادہ زندگی گزاری جائے، تقریبات میں جو پیسہ بھی ہو۔ تو میں نے اٹک میں درس دیا، اور مجھے مولانا الیاس نبوی صاحب نے اپنے سرگودا کے ایک رکن جماعت کی بڑی خوبصورت بات بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ ان کے بیٹوں کی شادی تھی، تو پورا رات کو گھر تقریب کے لیے مشرے کے لیے بیٹھا ہوا تھا کہ کتنی دیگیں پکائی جائیں۔ انہوں نے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، سارے حساب لگایا، اور پورا جب خرچ بنا لیے، مثلا 8 لاکھ تھے، 6 لاکھ تھے، جو بھی، اس نے کہا یہ اس طرح کرتے ہیں، یہ 6 لاکھ جو ولیمے پہ خرچ آئے گا نا، یہ تو میں جماعت اسلامی کے بیت المال میں داخل کر دوں گا، اور اس کے بعد تھوڑا سا ولیمہ کر لو تم، 2 4 5 10 ہزار کا کر لو، اس سے میں روکتا نہیں ہوں۔ اور پورا مال جو ہے، پورا جو ولیمے کا خرچ تھا وہ جماعت اسلامی کے بیت المال میں داخل کر دیا۔ مولانا غور رحمان رحمۃ اللہ علیہ دورہ تفسیر میں انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی۔ انہوں نے کہا کہ 500 روپے پر ولیمہ ہو سکتا ہے، بلکہ پوری انہوں نے کہا شادی ہو سکتی ہے۔ کہا کس نے کہا کہ ولیمہ میں لوگوں کو کھانا کھلائیں؟ آپ کو اگر اللہ نے طاقت نہیں دی ہے تو 1 کلو کھجوریں لے آئیں، یا اس سے بھی کم لے آئیں، 2 4 آدمیوں کو آپ کھلا دیں، آپ کا مسنون شادی ہوگی، ساری برکتیں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ اس جو ہے نا، اس سے نکلیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اس کو تو ہم نے پیچھے چھوڑ کر اس تحریک کے اندر ہم آئے ہیں۔ ہم نے تو یہ دیکھنا ہے اللہ کیا کہے گا۔ اور یقیناً ایک آدمی جس کی بیٹے کی شادی ہو، مالی حالت بھی اس کی ٹھیک نہیں،
بڑی محنتوں سے کچھ لاکھ روپے اس نے جمع کیے اور وہ یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے اس پہ خرچ نہیں کرنے، یہ ساری رقم میں جماعت اسلامی کے بیت المال میں جمع کروں گا، تو کتنا اللہ رب العزت کو اس بندے پر پیار آئے گا، اور اللہ رب العزت کیسے انداز سے، کس طریقے سے اس کے رزق کے اندر بھی برکت عطا کرے گا، اس شادی کے اندر کتنی برکتیں آئیں گی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں آئیں گی۔ محترم معزز سامعین، اب اگر ان تعلیمات کو اپنے سامنے رکھیں، اپنی تاریخ کو اپنے سامنے رکھیں، تو حقیقت کے اندر یہ کوئی رقم نہیں ہے جو جماعت نے ہم پہ لازم کی ہے، یہ جماعت بہت بڑی مالی قربانی کا ہم سے مطالبہ کر رہی ہے۔ اس کے لیے ان مزدوروں کی بھی ضرورت ہے جو اپنے ساری رات کی مزدوری بھی اللہ کے راستے میں دیں، لیکن اس میں ان تھیلیوں کی بھی ضرورت ہے کہ جو عبد الرحمن ابن عوف لائے، اور آپ نے پوچھا کہ عبد الرحمن کتنا لائے، فرمایا یا رسول اللہ بے گنے دیتا ہے، اور مجھے گنتے ہوئے اس بات پر شرم آئی کہ میں گنوں، مجھے خود معلوم نہیں کتنا۔ آخر میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ اپنی ذات پر ہم بعض اوقات کتنے اخراجات کر لیتے ہیں، اللہ کے راستے میں اگر اس کی نسبت قائم کریں تو بہت قلیل ہوتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ضرورت مند آیا، اس کو کچھ رقم کی ضرورت تھی، کاشان نبوت میں فاقد تھے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضرورت مند سے کہا کہ عثمان کے گھر میں جاؤ اور اسے میرا کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تجھے اتنے وہ پیسے دے دے۔ رقم کافی بڑی تھی۔ وہ گیا، صبح کا وقت تھا، چھوٹے چھوٹے گھر تھے جسے ہم ایک مرلہ کہتے ہیں نا، اس میں ان کے پورے گھر اور سین ہوا کرتے تھے، تو اندر کی آوازیں باہر بھی آتی تھیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے ساتھ لڑ رہے تھے، اور لڑائی اس بات پر تھی کہ رات کو چراغ کے اندر جو کپڑا تو نے ڈالا ہے وہ موٹا کپڑا ڈال دیا، جس کی وجہ سے اس چراغ کا تیل زیادہ جل گیا ہے۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اس بات پر لڑ رہے تھے۔ یہ جو مانگنے والا گیا تو اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ ایک آدمی اس چھوٹی سی خرچے پر لڑ رہا ہے اور اتنی بڑی رقم کس طرح میں اس کے سامنے رکھوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ حکم تھا تو اس لیے سلام دیا۔ حضرت عثمان غنی باہر آئے اور اس نے ڈرتے جھجکتے ان کے سامنے وہ بات رکھی، تو خاموشی کے ساتھ اندر گئے اور اشرفیوں کی ایک بہت بڑی تھیلی لا کر اس کو دے دی، جو اس کی ضرورت سے بھی کئی گنا زیادہ رقم تھی۔ تو اس نے بڑی حیرت سے کہا کہ حضرت آپ تو اس چراغ کے تیل پر اپنی بیوی سے لڑ رہے تھے اور مجھے اتنی بڑی رقم دے دی۔ تو بڑی خوبصورت بات کی، کہا کہ وہ تیل میری ذات پہ خرچ ہوا ہے، قیامت کے دن میں نے اس کا اللہ کو حساب دینا ہے، اور یہ جو رقم ہے اللہ کے راستے میں نے دی ہے، یہ میرے لیے اجر کا باعث ہے۔ یہ اسوہ تحریک کے ارکان کو بہرحال اپنے سامنے ہمیشہ زندہ رکھنا چاہیے۔ کسی اور سے بعض اوقات فنڈ کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، اپنی انہی طرح کے جو اپنی ذات پر ہم خرچ کر لیتے ہیں، یا معاشرے کی دیکھا دیکھی ہم بھی وہ بعض اوقات خرچ زیادہ کر لیتے ہیں، اگر انہی کو ہم بچا دیں اور خالصتاً جماعت اسلامی کو دے دیں تو یہ انشاءاللہ ضروریات پوری ہوں گی۔ اور ایک اور بات بھی جو ہے نا، جماعت نے، ہمارے ضلع نے یہ فیصلہ کیا ہے، جماعت اسلامی نے تمام ارکان کو دستور کے اندر اس بات کا پابند کیا ہے کہ وہ زکوٰۃ جماعت اسلامی کو ادا کریں گے، لیکن ابھی تک اس پر کوئی عملاً ایسی رپورٹ کی صورت میں کارروائی کبھی بھی سامنے نہیں آئی۔ ہم نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے، ہم تمام ارکان جماعت سے اب ایک پروفارما کے ذریعے سے یا جس طرح میرے ضلع محترم بہتر سمجھے پوچھیں گے کہ کون صاحب نصاب ہے، تاکہ جماعت کو بھی پتہ چلے کہ اس کے پاس کتنے صاحب نصاب لوگ ہیں، اور صاحب نصاب جو بھی ہوں وہ اس بات کے پابند ہیں کہ 100% جماعت اسلامی کو وہ زکوٰۃ دینے کے پابند ہیں دستور کے لحاظ سے، وہ ان سے لی جائے گی۔ اس کے بعد اس زکوٰۃ کا کچھ حصہ اگر وہ اپنے رشتہ داروں میں یا کسی اور جگہ خرچ کرنا چاہیں گے تو بہرحال وہ جماعت سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں اگر اس میں سے یہ رقم دی جائے کہ ہماری کچھ اس طرح کی ضروریات ہیں، لیکن بہرحال وہ جماعت کے بیت المال میں پہلے زکوٰۃ جمع کریں گے اور اس کے بعد
ان کے مطالبے کے مطابق ان کو جو ہے نا وہ واپس کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم تحریک کے لوگ ہیں، یہ محض زکوٰۃ فرض نہیں ہے ہم پر۔ اللہ تعالیٰ نے اگر مال دیا ہے تو زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال خرچ کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ رشتہ داروں کے لیے تو فقہ میں نفقۃ الاقارب کے الفاظ آتے ہیں، اور نفقۃ الاقارب کا مطلب تو یہ ہے زکوٰۃ کے علاوہ جو نفلی صدقہ ہے وہ فرض ہو جاتا ہے آدمی پر رشتہ داروں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے۔ اس لیے صدقات کی صورت میں ان کے ساتھ ہم مدد کریں اور کوشش کریں کہ جماعت اسلامی کے بیت المال ہی میں آپ کی ساری زکوٰۃ رہے، لیکن اگر ناگزیر ہو کچھ لینا تو اس کا آپ انشاءاللہ مطالبہ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس تحریک کی ضروریات کو ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اس راستے میں اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کرنے کا ہمیں جذبہ بھی عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔